الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے اور آخرت کو مقصد بنا کر جیتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور آخرت کو بنانے والے، آخرت کو سنوارنے والے جو کام ہیں ان کو کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کو بگاڑنے والے، برباد کرنے والے جو کام ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، دور رہتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہو، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہو، مؤمن ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرے اور اس کے نواہی و زواجر کو سے بچے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں، جن کی محنتیں، جد و جہد، جن کی سعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیمتی ہے، مقبول ہے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ایک تو یہ کہ صحیح العقیدہ ہو، مومن اور مسلمان ہونے کے لیے جن امور کو دل کی گہرائیوں سے ماننا ہے اور ماننے کا جو طریقہ ہے قرآن و سنت میں، اس طریقے سے مانے اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ کوشش، اس کی یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہے، قابل قدر ہے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. جو آدمی اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو بیکار نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک ہیرا ہے. کیا ہے؟ ہیرا. ہیرا بہت قیمتی چیز، اور اس کی قیمت اگر وہ کسی سونار کے پاس جا کر کے لگائے، کسی جوہری کے پاس جا کر کے لگائے، کسی بادشاہ کے پاس لے جائے، جو اس ہیرے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، تو اس ہیرے کے ذریعے سے نہ جانے کتنی دولت وہ حاصل کر لے گا، کتنا مال وہ کما لے گا. فرض کیجئے کہ ایک ہیرا ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ روپے، اور اس نے لے جا کر کے 1000-2000 میں بیچ دیا، تو کیا کہا جائے گا؟
دھوکہ کھا گیا. کیا کہے؟ دھوکہ کھا گیا. اور جو دھوکہ کھا گیا اس کو عربی میں کہتے مغبون، جیسا اردو میں کہتے ہیں کہ دھوکہ کھا گیا. 10 لاکھ کی چیز 1000 2000 میں اس نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا، دھوکہ کھا گیا. اور عربی میں اسی کو کہتے ہیں مغبون، کہ بہت قیمتی اور باویلو چیز انتہائی کم قیمت میں اس نے کیا کیا؟ دے دیا. کہتے ہیں غبن ہو گیا. یا اسی طرح سے بہت سستی اور بے قیمت چیز تھی، 100-200 روپے کی چیز تھی اور اس نے اس کو 5-10 ہزار میں خرید لیا. کہتے ہیں دھوکہ کھا گیا، نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. بہت قیمتی چیز بے فائدہ اس کے پاس سے چلی گئی. کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پاس 2 نعمتیں بڑی عظیم ہیں. انسان کے پاس 2 نعمتیں بڑی عظیم ہیں، اور وہ چاہے تو ان نعمتوں کے ذریعے سے نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکتے. اتنی قیمتی نعمتیں ان کے پاس کہ ان نعمتوں کی قدر کر کے نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کیا کچھ بنا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی. ان کو آدمی اونے پونے ضائع کرتا ہے، اور اس سے جہاں بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، کچھ نہیں حاصل کرتا. اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو صحت اور تندرستی، طاقت و قوت. صحت و تندرستی ہے، طاقت و قوت ہے، یہ عظیم نعمت. صحت مند آدمی، تندرست اور طاقتور آدمی اپنی آخرت کو بنانا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب تک صحت رہتی ہے تب تک اس کی قدر نہیں کرتا. اب ایک آدمی بیمار ہو گیا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. بتائیں، ایک آدمی جو سلیقے سے رکوع سجدہ کرتا ہے، قیام اور قعدہ کرتا ہے، اس کی نماز، اور ایک آدمی کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کرتا ہے، اس کی نماز برابر ہے؟ برابر اس کی نماز. ایک صحت مند اور تندرست آدمی جس طرح سے سنت کے مطابق قیام کرے گا اور رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اور جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اور جس طرح سے روزہ رکھے گا، ایک بیمار آدمی تو نہیں کر سکتا. اس کا بھی میرے بس کا نہیں، میرا تو گردہ فیل ہو گیا، مجھے ہر 4 گھنٹے پہ پانی چاہیے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. مجھے تو شوگر ہو گئی ہے، مجھ سے گھنٹے 2 گھنٹے بھی بغیر کچھ کھائے پیے نہیں رہا جاتا. اب وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. ایک آدمی ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، بیمار رہتا ہے، پیشاب کے قطرات جاتے رہتے ہیں، اس کا وضو نہیں رکتا ہے. بتائیں، اس کی نماز پڑھے گا تو، لیکن اس کی نماز کیسی ہو؟ تو صحت انسان کے پاس بہت ہی عظیم نعمت ہے، لیکن جب تک یہ رہتی ہے اس کی قیمت، اس کی قدر آدمی نہیں کرتا. حالانکہ اس نعمت کے ذریعے سے چاہے تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی لائن سے کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اپنی صحت کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، جہاں اس سے بہت کچھ کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں کرتا. اسی طرح سے فرمایا فراغ، فرصت. انسان کے پاس ایک دوسری نعمت ہے اور بہت قیمتی نعمت ہے، فرصت. یہاں فرصت 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آئے، اس کے بعد فارغ ہے. 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آئے، اس کے بعد فارغ ہے. فرصت. اب آدمی ان فرصت کے اوقات کو، فرصت کے لمحات کو قیمتی بنائے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی نسبت سے لوگوں سے ملے جلے، دین سیکھے، دین سکھائے، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائے. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرے، کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے اس کے کام آئے. تو ان فرصت کے لمحات کو اس طرح سے قیمتی بنا سکتا ہے آدمی، اور قیمتی بنا کر کے بہت کچھ کما سکتا ہے.
لیکن آدمی کہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے، کہیں 2-4 لوگوں کی مجلس لے کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی گپوں میں لگ گیا، وقت ضائع ہو، ٹائم پاس کر رہا، کیا کہتے ہیں، ٹائم پاس کر رہا۔ اور جب یہ فرصت کے لمحات چھن جاتے ہیں تو پھر افسوس کرتا ہے، یار بڑا اچھا موقع میرے پاس رہتا تھا، میں چاہتا تو یہ کر، لیکن اب تو کیا کروں، پیشاب کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ آدمی کہتا ہے نا، اتنا مصروف ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، دینی مجلسوں میں دینی حلقوں میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو پیشاب کرنے کی فرصت نہیں، کھانا کھانے کی فرصت نہیں، ناشتہ کرنے کی فرصت نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ صبح کو جب کام پر جاتے ہیں تو ٹفن لے کر کے جاتے ہیں اور ویسے ہی واپس لے کے چلے آتے ہیں، کیوں نہیں کھایا، فرصت نہیں، پھر کما کیوں رہا؟ جب کھانے کی فرصت نہیں تو کما کیوں رہا؟ بہرحال یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں انسان کے پاس، ایک صحت اور تندرستی ہے، دوسرے فرصت اور فراغت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 عظیم نعمتوں کے تعلق سے انسان عام طور پر گھاٹے میں رہتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا جب تک وہ نعمت رہتی ہے، جب چھن جاتی ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، لیکن اب پچھتاوا کیا کرے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اسی طرف متوجہ کیا ہے، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، قوا مضبوط ہیں، عزم حوصلے بلند ہیں، ارادے پختہ ہیں، کچھ کر لیں، اور جب تک فرصت ہے تو ان قیمتی لمحات کو قیمتی بنا لیں۔ مبادا مشغولیت شروع ہو جائے، صحت چلی جائے تو سوائے کفے افسوس ملنے کو کچھ بھی نہیں۔ تو جو اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا، اپنی فرصت اور فراغت کے لمحات کو قیمتی بنانے کی فکر نہیں کرتا، گویا کہ اس نے بہت قیمتی چیز یوں ہی اونے پونے کیا کر دی، ضائع کر دی، جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا گھاٹا ہو گیا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں انتہائی ناقدری ان کی ہوتی ہے عام طور پر لوگوں کے نزدیک، اور وہ کون؟ الصحت والفراغ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی پر 1 مرتبہ درود بھیجنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کئی منٹ لگا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ چاہیں تو 1 منٹ میں کم از کم 30 مرتبہ درود شریف بھیج سکتے ہیں اللہ کے نبی پر، ان الفاظ کے ذریعے سے 1 منٹ میں کم از کم 30 مرتبہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، کتنی رحمتیں ملی؟ 300 رحمتیں، 300 رحمتیں۔ آپ بتائیے 1 منٹ میں دنیا آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ میں آپ دنیا کی کون سی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کا کیا کام کر سکتے ہیں؟ لیکن اسی 1 منٹ کو آپ قیمتی بنائیں تو آپ کی آخرت کتنی بن سکتی ہے؟ 300 رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ کی 1 رحمت ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اس طرح سے اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ بیٹھا ہوا ہے کیوں وقت ضائع کر رہے؟ تسبیح لے لو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے سر پہ، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، اور ہم چاہیں تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ان کا علاج کر سکتے ہیں، ان کا مداوع کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ کفار اور مشرکین جو بد زبانیاں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہے، مجنون ہے،
کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کاہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ابھی آپ کو کوئی مجنون کہہ دے تو، ہم کو کوئی مجنون کہہ دے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چہار جانب سے ابو لہب الگ بکواس کر رہا ہے، ابو جہل الگ بکواس کر رہا ہے، ولید بن مغیرہ الگ بکواس کر رہا ہے، غرض جتنے کافر ہیں سب کے منہ میں زبان ہے اور سب کی زبان چل رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تحمید کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو تسلی مل جائے گی، آپ کو سہارا مل جائے گا۔ اور اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح کیجیے، کیا مطلب؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کہ یہ نسخہ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ نسخہ تجویز فرما رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ محبوب رب العالمین کو، اپنے محبوب کو دے رہے ہیں۔ کس موقع پر دے رہے ہیں؟ جب کفار و مشرکین کی زبان سے طعن و تشنیع ہو رہی ہے اور ہر طرف سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور آپ دکھی ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہیں، اس موقع پر یہ نسخہ تجویز ہو رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں، آپ کو تسلی ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو سہارا ملے گا۔ ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.